سو ہم ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے سنفل پارٹ کی نیوٹریشن کیا کیا ہے, آئیڈینٹیفائی کریں. سو دا فرسٹ پارٹ از ویکننگ دا ایول سائڈ, رائٹ, اس پہ بات کر لیتے ہیں. فوڈ, کچھ لوگوں کے لیے فوڈ کا زیادہ کنزیوم کرنا ان کے نفس کو اسٹرانگ کرتا ہے اور اس کی شہواتوں کو یعنی ان کے لیے نرسری ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر فاسٹنگ کی جائے, اس کو ویکن کیا جائے. اور ایسی بات ہے, واقعی میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اوتھینٹک بخاری مسلم کی متفق علیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اگر تم میں سے, اے نوجوانوں, تم میں سے کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کی تو اس کو چاہیے کہ وہ گیٹ میرڈ ایز سون ایز پاسبل. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج, کہ یہ آنکھوں کو نیچے کرنے کے لیے اور پرائیویٹ پارٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت کافی ہے. بہت امیزنگ چیز ہے یہ شادی کرنا, انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. ومن لم یستطع, اور اگر تم میں سے کسی میں استطاعت نہیں ہے, فعلیہ بالصوم, تو پھر اس پہ کیا ہے, ہاؤ شوڈ ہی کنٹرول ہز نفس اینڈ شہوہ, بائی صوم, بائی فاسٹنگ. فإنہ لہ وجاء, بیکاز اٹس اے شیلڈ فار ہم. کیوں یا رسول اللہ, آپ نے فاسٹنگ کی, اپنے آپ کو بھوک رکھنے کی بات کیوں کی؟ کیونکہ یاد رکھیں, انسان جب کھاتا ہے نا بہت زیادہ, یہ ڈیزائر ہے انسان کی کھانا, اور جب انسان بہت زیادہ کھاتا ہے تو پھر اس کی شہوت بڑھتی ہے. ایٹنگ مور فوڈ مائٹ انٹائز یو ٹو ڈو سن. خالی پیٹ سے گناہ نہیں ہوتے, جب پیٹ انسان کا بھرا ہوا ہونا پھر ہی گناہ ہوتے ہیں. سو ایٹنگ از اے ڈیزائر اینڈ سپریسنگ اٹ, اس کو اپنے نفس کو, اپنی جو نفس سے امارہ بالسوء جو گناہوں کی دعوت دیتا ہے اس کو ویک کرنا ہے. اور یاد رکھیں, ابن القیم کہتے ہیں کہ 3 خواہشات انسان میں بہت زیادہ بھری ہوتی ہیں, اور جو ان تینوں کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے. ایٹ, سلیپ اینڈ سیکس. اور ان سب میں سے وہ کہتے ہیں کہ ایٹنگ فوڈ سب سے اوپر کی چیز ہے, سب سے مشکل چیز ہے. دا موسٹ ویشیس از فوڈ. جو انسان اپنے کھانے پہ کنٹرول کر سکتا ہے اور وہ بھوک چھوڑتا ہے, وہ سلیپ پہ بھی کنٹرول کر لے گا, اور دا ڈیزائر ٹو ہیو سیکس یا ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائر اس پہ بھی کنٹرول کر لے گا. سو دا بینیفٹس آف فاسٹنگ از, یہ سپریس کرتا ہے شہوہ کو. یہ پروفیٹک اسٹریٹجی ہے, اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے, اور ہم اس کو امپورٹنٹ لیتے ہیں. بہت سے لوگ گناہوں میں بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, بٹ دے نیور فاسٹ. کیوں؟ فاسٹنگ میں کیا رکھا ہے جی, فاسٹنگ بہت کچھ رکھا ہے, یہ پروفیٹک اسٹریٹجی ہے. انسان یاد رکھیں, ایون جو لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, یا جو لوگ اپنے ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں, دے سے کہ جب ہم ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹیمپٹیشن اتنی فیل نہیں ہوتی, بیکاز پیٹ خالی ہوتا ہے. اور یاد رکھیں, جب انسان اپنے نفس کو ٹیم کر رہا ہوتا ہے بائی گیونگ اٹ لیس فوڈ, جو وہ چاہ رہا ہے وہ نہ کرنا, نفس ٹرین ہوتا ہے. دوسرا, ابن القیم کہتے ہیں کل دا انجن. دوسرا جو ہے نا وہ انجن ہے گناہوں کا, وہ پتہ کیا ہے, وہ یہ ہیں, یہ 2 آنکھیں ہیں, یہ 2 سائٹ. ابن القیم کہتے ہیں مدر آف ایول ہے یہ. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں لائف میں وہ آپ کو افیکٹ کرتی ہے, چاہے وہ کنزیومرزم ہے, بہت زیادہ شاپنگ کرنا, پرچیزنگ کرنا, آنکھوں سے شروع ہوتی ہے. اٹس دا گیٹ وے ٹو دا ہارٹ. دیکھنا, نظریں, ہر قسم, حسد, لوگوں کو دیکھنا, اچھا اس کے پاس یہ آ گیا, فلاں کے پاس یہ آ گیا, آنکھوں سے. جیلسی, فلاں سے کیوں کر رہا ہے, فلاں وہاں کیوں ٹریول, فلاں یہ کیا, فلاں نے گاڑی اپ گریڈ کر لی, فلاں نے یہ کر لیا, فلاں نے جویلری لے لی, فلاں نے فون چینج کر لی, میرے پاس نہیں ہے. جیلسی, آنکھوں سے دیکھنے سے. کمپٹیشن, کمپیریزن, لونگ دا دنیا, فلاں بالی گیا ہوا ہے تو فلاں جو نا اذربائیجان گیا ہوا ہے تو فلاں اس دبئی گیا ہوا ہے. سبحان اللہ, کمپیریزن, لونگ کہ میں بھی ایسے کروں گا. واچنگ وومن. اور اسٹیجز پتہ کیا ہے, پہلے انسان اپنا نظروں کو بچاتا ہے, پھر ایک ایک چیز دیکھتا ہے, کوئی موویز کی طرف جاتا ہے, کچھ کیا کرتا ہے, پھر وہ نارملائز ہوتا ہے, اس کا حرام کو دیکھنا نارملائز. تو نارملائزیشن کے بعد ہی اسٹارٹس لائکنگ اٹ, اس کے اندر لائک ڈیولپ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد ہی وانٹس اٹ, اور وانٹنگ کے بعد ہی اسپیکس ٹو ہم سیلف کہ ہاں مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے. پھر وہ ایک ول ڈیولپ ہوتی ہے, اور ول ڈیولپ انٹینشن میک کرتا ہے کہ ہاں اب مجھے یہ کرنا ہے, اور پھر وہ انٹینشن اسٹرانگ ہوتے 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 ایک دن وہ ایکشن لے لیتا ہے, اور پھر وہ ایکشن کچھ عرصے بعد لیتا ہے, پھر کچھ عرصے بعد لیتا ہے, اور وہ کرتے کرتے وہ ایکشن کی جو
جو گیپ تھا وہ کم ہوتے 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 وہ ہیبٹ بن جاتی ہے اس انسان کی, اور پھر وہ نکل نہیں پاتا. اسٹارٹ کہاں سے وہ تھا؟ آنکھوں سے. گیٹ وے ٹو شیطان. اور سلف کہتے ہیں کہ لیس الجنت الا غضۃ الطرف. سلف کہتے ہیں کہ جنت اٹین کی ہی نہیں جا سکتی سوائے اس سے کہ آنکھیں نیچے رکھی جائیں, اپنی نظروں پہ کنٹرول کیا جائے, کیا دیکھ رہا ہوں میں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومنین سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں. اور یاد رکھیں, حاکم کی حدیث ہے اور حسن حدیث ہے کہ جو نظر ہے نا وہ شیطان کے پوائزنس ایروز میں سے ایک ایرو ہے, تیر ہے ابلیس کا. النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس, کہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو اپنی نظر کو نیچا کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی لذت اور اس کے اپنے دل میں ایمان کی گرمی کو محسوس کرے گا. اللہ اکبر. اٹس آل اسٹارٹس فرام آئی. سو ایک بندہ بہت زیادہ انسٹاگرام پہ ریلز دیکھ کے ایکسپائزی دیکھ کے ہی اسٹارٹس لونگ دا دنیا, اور پھر وہ ٹرائی کرتا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے, اور اگر وہ نہ ملے اس کو تو پھر وہ حرام مینز اڈاپٹ کرتا ہے اس کو لینے کے لیے, بیکاز اتنی زیادہ اس نے انٹینشن میک کر لی تو اب مجھے کرنا ہے سب کچھ. سبحان اللہ. سو سمری از نمبر 1 کیسے ویکن کرنا ہے اپنے نفس کو اور شہوت کو, فاسٹنگ. نمبر 2 اپنی نظر کی حفاظت کرنا. نمبر 3 اسپینڈنگ ٹائم ان حلال اور حرام کو اوائڈ کرنا. تسلیت النفس بالمباح. اور یہ ایک بڑی امیزنگ چیز ہے, ایک امیزنگ کانسیپٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں. کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان کبھی کبھی انسان کو حلال کاموں میں انوالو کرتا ہے تاکہ حرام کی طرف لے جائے, یہ بھی سچ بات ہے. بٹ سم ٹائمز ایز ہیومنز اٹس ناٹ پاسبل ٹو ورشپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آل دا ٹائم. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بالکل ہی فری ہوتے ہو تو آپ کا گناہ کا دل چاہتا ہے اور آپ گناہ میں انوالو ہو جاتے ہو. سو واٹ اے مومنٹ ڈز از, جب وہ نیکی سے فارغ ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو حلال میں انگیج کرتا ہے ٹو کیپ ہمسیلف بزی, اور وہ ریکریشن بھی ہوتی ہے, اینڈ دین سو دیٹ جب وہ واپس فری ہو تو وہ عبادت طرف جائے. ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں کہتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ تھک جاتا ہے عبادت کر کے, کام کر رہے, تو اس کو پرمیسیبل چیزوں میں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تاکہ ریسٹ ملے اس کو, ادروائز یہ بریک کر جائے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ اپنے آپ کو اوورلی انڈلج نہیں کرنا ان پرمیسیبل چیزوں میں, اس کو گول نہیں بنانا, بیکاز دس از ہاؤ شیطان ڈسٹریکٹس اے پرسن فرام دا گول. دا گول از جنہ, رائٹ. اس دنیا میں صرف تو ہم شغل میں لے کے تو نہیں آئے ہوئے. سو ایٹنگ ٹیسٹی فوڈ سم ٹائمز اٹس فائن, بٹ ڈونٹ لیو فار اٹ. لائٹ ہیومر ود فیملی اینڈ فرینڈز, حلال سچ ہو, اٹس سننا بٹ ناٹ ایکسیسو. سلیپنگ اینڈ حلال لیجر, گھومنا پھرنا ٹریول کرنا, رینیوز انرجی فار عبادہ, اٹس گڈ, بٹ ڈونٹ میک اٹ یور گول. اور یہ اصول قاعدہ یاد رکھیں, تسلیت النفس بالمباح دوا والافطراط فیہ داء. Entertaining your soul in permissible actions is a medicine. یہ میڈیسن ہے, انسان کو دوبارہ سے تقویت دیتی ہے, دوبارہ سے انرجی دیتی ہے. بٹ ایکسیس ان اٹ از ڈیزیز. اس کی ایکسیس میں انوالو ہو جانا, 4 گھنٹے سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہے, 5 گھنٹے گیمنگ ہو رہی ہے, روزانہ مووی نائٹس ہو رہی ہیں. یعنی مووی میں اس کی بات کر رہا ہوں جو حلال ہیں, جو جس میں میوزک نہیں ہے, اس میں خواتین نہیں ہے, کچھ ڈاکومنٹریز کی بات جو یوتھ فلمس پروڈیوس کرتا ہے, بٹ اس میں بھی ایکسیس ٹھیک نہیں ہے. دیٹ از اے ڈیزیز. سو فرسٹ پارٹ واز ویکنگ دا ایول سائڈ, میں نے آپ کو 3 ٹپس دیے ہیں. سیکنڈ پارٹ از اسٹرینتھننگ یور ریلیجیس سائڈ, اٹس ویری امپورٹنٹ. اور ابن قیم اپنی اس کتاب میں عدۃ الصابرین والذخیرۃ الشاکرین میں کہتے ہیں کہ 20 سے زیادہ انہوں نے ٹپس بتائی ہیں, بٹ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم 20 مینشن کریں, کچھ ان میں سے مینشن کر لیتے ہیں. نمبر 1 از سبحان اللہ, اینڈ دا موسٹ امیزنگ از اجلال اللہ تبارک و تعالی, فیلنگ شائے دیٹ اللہ سیز ہم. اینڈ اجلال کا لٹرل معنی ہے کہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے دل میں ہونا, اور اللہ سے حیا کا دل میں ہونا, گناہ کرتے وقت اللہ سے حیا محسوس کرنا, کیونکہ اس کی کبریائی اور بڑائی اور اس کی گرینڈیوسٹی انسان کے دل میں ہے. واللہ اخوان, صحیح بات یہ ہے کہ ہماری لائف
کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم ایسی گزرے کہ وی شوڈ نیور لیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سی اس ان سن. دس مینز از وی شوڈ نیور سن. We should never try to boldly engage in sin. امام غزالی احیاء الدین میں یہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ لے کے آتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ مکہ ٹریول کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک شخص سے وہ ملے، اس سے وہ بکریاں چرا رہا تھا. اس سے کہا ہمیں بکری دے دو. اس نے کہا نہیں میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہیں. تو عمر بن خطاب اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ مجھے ایک بکری دے دو، مجھ سے پیسے لے لو. اور مالک کو بولا کہ بھیڑیا آیا تھا اور وہ بکری کھا گیا تھا. آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن. تو اس نے یہ بات سنی، اس نے کہا ٹھیک ہے مالک کو تو میں کہہ دوں گا. فماذا اقول للہ، اللہ کو میں کیا کہوں گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے مالک کو تو میں کہہ دوں گا، فَإِنَّ اللَّهَ. اس ساری کنورسیشن میں اللہ کدھر ہے. عمر بن خطاب اس کی اس بات سے نا وہ ہل گئے کہ وہ تنہائی میں بھی اس کو اللہ کا اتنا شائنس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مال کو انکار کر رہا ہے، حرام مال ہے. تو انہوں نے آرام کیا. اگلے دن اس کے مالک کے پاس گئے، اسے کہا کہ غلام تم سے میں نے خریدنا ہے. وہ غلام خریدا، وہ پورا ریوڑ جو تھا فلاک آف شیپ وہ خریدی. مالک اس غلام کو آزاد کر دیا اور اس کو گفٹ کر دی شیپ. اور کیا کہا هذه كلمة اعتقدتها في الدنيا وارجو الله ان تعتقك يوم القيامة. کہ اس کلمے نے جو تو نے کہا فإن اللہ، کہ اللہ کہا ہے اس کنورسیشن میں، تجھے اس کلمے نے دنیا میں تجھے غلامی سے آزاد کر دیا الحمدللہ. وارجو اللہ وارجو ان تعتقك يوم القيامة، کہ مجھے پوری امید ہے کہ قیامت کے دن تجھے یہ کلمہ جہنم سے آزاد کر دے گا. What was the reason? He was shy of Allah subhanahu wa ta'ala. He knew کہ میرا رب مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سنتا ہے. یہ فیلنگ کا ہر ٹائم ہونا کہ میرا رب مجھے اس ٹائم دیکھ رہا ہے، یہ فیلنگ بہت امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچانے کے لیے. اور التنوخی اپنی کتاب الفرج بعد الشدہ میں لکھتے ہیں کہ ایک جنرل تھا ظالم اور جابر، اس نے ایک علاقے پہ حملہ کیا اور کانکر کر لیا. اور ایک بہت خوبصورت خاتون اس نے دیکھی تو اپنے انٹوراج کو کھڑا کر دیا اور اسے وہ گھر میں داخل ہو گیا. اور جب اس خاتون کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کرنے لگا، اور وہ خاتون مسلم خاتون تھی، اور اس کا ریپ کرنے لگا، تو اس خاتون بہت بھاگی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن جب نہیں بچا سکی تو پھر رائٹ آفٹر ٹرائنگ ایوری تھنگ شی کوڈ شی سیٹ کہ فلاں دروازہ بھی بند کر دو، وہ تو میں نے کھلا چھوڑ دیا ہے. تو اس نے دیکھا کون سا دروازہ، کہ جو اللہ اور تمہارے بیچ میں ہے، جو اللہ اور تیرے بیچ میں دروازہ ہے وہ تو نے بند نہیں کیا، وہ بھی بند کر کے آؤ نا، پھر گناہ کرنا تو کرو. اور وہ جنرل اس بات سے ہل گیا اور اس نے چھوڑ دیا، اور اس نے کہا اللہ نے تجھے بچا لی ہے اس بات سے. اس خاتون کو کیا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. سو یہ چیز ہونا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ہم لوگوں کی تو نظروں کی بڑی حیا کرتے ہیں نا، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ نوکرانی ہو، چاہے وہ بھائی بہن ہو، چاہے وہ کیمراز لگے ہو، چاہے وہ یعنی سبحان اللہ چاہے وہ پلاسٹک کے کیمراز ہوں جس سے شاید کسی نے بھی نہیں دیکھنا، ہم اس سے بھی حیا کرتے ہیں. لیکن جس ذات سے سب سے زیادہ حیا کرنی چاہیے اس کے سامنے ہر چیز کر دیتے ہیں. ایک شخص آیا وہیب بن الورد کے پاس اور کہا کہ شیخ مجھے نصیحت کریں. تو شیخ نے کہا اتقی یکون اللہ احب الناظرین الیک، ڈرنا اس بات سے کہ تم لوگوں سے تو حیا کرو، لیکن دیکھنے والوں میں سے جس ذات سے سب سے کم حیا کرو وہ اللہ کی ذات ہو. کہ ڈرنا اس بات سے کہ تم دیکھنے والوں میں سے اللہ کو سب سے نیچے لگے کھڑا کر دو. بات یہ کہ ہم ہر کسی سے ہر کسی کے سامنے ہر کام نہیں کرتے، لیکن اللہ کے سامنے ہر کام کر لیتے ہیں. ہمارے اللہ سے حیا نہیں آتی. اور جو لوگ نیک لوگ ہیں نا جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، ان کو بھی ہارمونس تھے، وہ ہم سے زیادہ تگڑے لوگ تھے، ہم سے زیادہ ان کے ٹیسٹوسٹرون لیول ہائی تھے، ہم سے زیادہ وہ ان کے اندر شہوت اور خواہشات اور اپرچونیٹیز تھیں. لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کو جب بھی گناہ کے دل چاہنا، وہ اللہ کی آیات کو ان کے ذہن میں آتی تھی اور وہ کام جاتے تھے.
کم من معصیہ فی الخفاء منعنی منها قوله تعالی ولمن خاف مقام ربی جنتان وقوله وهو معکم اینما کنتم. کتنے ہی وہ کہتے ہیں کتنے ہی گناہوں سے ہمیں اللہ کی دو باتوں نے روک لیا. ولیمن خاف مقام ربی جنتان کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں.